ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ جائیداد، سونا چاندی، روپے پیسے ضرور چھوڑ کر جائیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اپنی اولاد کو کچھ ایسی وصیت کر جائیں کہ مرنے کے بعد وہ آپ کو فائدہ پہنچائے؟ ورنہ تو آپ کی اولاد وہی کچھ کرے گی جو آپ اسے سکھا کر گئے ہیں۔ تو ایک ضروری وصیت تو یہ ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو کرنی ہے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر کچھ دیر ضرور بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رک جاتے اور فرماتے، اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دفنانے کے فوراً بعد ہم واپس آنے کی کرتے، اس لیے کہ ہم نے آ کر دیگیں کھولنی ہوتی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور وہ میت بیچاری جس نے ابھی اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں اس کی فکر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، جیسے حضرت عمر بن عاص نے سکرات کی حالت میں اپنے بیٹے سے فرمایا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے اور میں جان سکوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے کا وقت عربوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ بار بار یاد دہانی کروائیں کہ دفن کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ میری قبر کے پاس ضرور بیٹھنا۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے، اپنی بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے منکر نکیر کے سوالات و جوابات میں ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو اور جلد از جلد اسے اس کی قبر تک پہنچاؤ، اور دفن کے بعد اس کے سرہانے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات شروع سے ہم المفلحون تک اور بائیں جانب سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھی جائے۔ تو اپنی اولاد کو یہ وصیت ضرور کر کے جائیں تاکہ ان کی دعا سے آپ منکر نکیر کے سوالات و جوابات میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ جب پہلی منزل آسان ہو جائے تو انشاءاللہ باقی کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت ضرور لکھ کر جائیں، اور یہ وصیت زمین جائیداد سے متعلق نہ ہو، کیونکہ اس کی تقسیم تو اللہ نے خود کر دی ہے۔ اس وصیت میں کوئی نیکی کا حکم ہو۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد کا دل اپنے والدین کے لیے بہت نرم پڑ جاتا ہے، ممکن ہے آپ کی یہ وصیت ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔